أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة الأبدية من يومنا إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال في حديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ توفیق بخشی کہ ماہ مبارک رمضان میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں محمد و آل محمد کے صدقے میں قرآنی پیغامات کو، اہل بیت کے نورانی کلمات کو آپ تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سرزمین نجف اشرف مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آپ سب کے لیے، مومن و مومنات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے اور آپ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں اور تمام مومن و مومنات کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، رزق حلال میں اضافہ فرمائے، اور وہ مومن و مومنات جنہوں نے دعا کی التماس کہا ہے ان سب کے شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ خالق دو عالم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جس طرح روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید انسان کو تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کی سانسیں، آپ کا بولنا، آپ کا عبادت انجام دینا، یہ وہ عبادتیں ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں تمہیں کمال کامیابی کی طرف بلا رہی ہے۔ یعنی باقی ایام میں قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کرنا، ماہ مقدس مہینے میں رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرنا، باقی ایام میں 100 آیات کی تلاوت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ باقی ایام میں ختم قرآن کا ایک ثواب تمہیں ملے گا، یعنی پورا قرآن ختم کرنے کا ایک ثواب ملے گا۔ ماہ مقدس مہینہ رمضان کریم میں ایک قرآن مجید کو اگر تم ختم کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کے طفیل میں 100 ختم قرآن کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کامیابی انسان کو ملتی ہے وہ پروردگار عالم کے حضور اپنے آپ کو خضوع، خشوع، قلب کے ساتھ اگر آپ پیش کرو گے تو تمہارے اعمال کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ انسان کی زبان سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، انسان کے کردار سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، انسان کے عمل سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا دار مدار اطاعت پروردگار میں ہے، خوشنودی محمد و آل محمد میں ہے۔ اگر تمہارا مقصد زبان سے جو بول رہے ہو، کردار سے جو چیزیں انجام دے رہے ہو، اس کا اگر اثر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو، اللہ کے محبوب بندے محمد و آل محمد کی خوشنودی کے ساتھ ہو، تمہارے عمل کے اندر ہر اس جز کے اندر تمہیں اسی حساب سے ثواب تمہیں ملے گا۔ عربی میں ایک مثال ہے، اللسان ترجمان العقل، یعنی زبان تمہارے عقل کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر تم غور و فکر سے اطاعت پروردگار کے لیے، خوشنودی آل محمد کے لیے بولتے ہو تو تمہارا یہ عمل بھی پروردگار کے نزدیک عبادت شمار ہوگا۔ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ میں اگر تم اصلاح کے خاطر بولتے ہو، کسی کے لیے بولتے ہو، تو تمہارا یہ عمل اگر نیت تمہاری اچھی ہو، الفاظ تمہارے اچھے ہو، کسی کی اصلاح کے خاطر تم بولتے ہو، یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد یعنی تم صدقہ دے دو گے، بکرا کاٹو گے یا کوئی پیسے دے دو گے تو یہ صدقہ نہیں ہے۔ اچھا بول یا اچھا لفظ یا کسی کے لیے تم نصیحت کرو گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ احادیث ائمہ علیہ السلام اور پیغمبر اکرم کے لسان مبارک سے صادر ہونے والا الفاظ
المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، یعنی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے ہاتھوں سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے زبان سے الفاظ جو صادر ہو رہے ہیں وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر تمہارا مقصد یہی ہے تو دوسرا مسلمان تمہارے لیے کامیابی، کامرانی، عزت، آبرو تم سے ہے، لہٰذا تمہارے کردار سے، تمہارے عمل سے، تمہارے زبان سے، تمہارے گفتار سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو تمہارا ہر عمل اطاعت پروردگار میں ہے، تمہارا ہر عمل کا اجر پروردگار عالم عطا فرمائے گا۔ انسان کے لیے بسا اوقات مصیبتیں، پریشانیاں انسان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں، انسان کے لیے آ جاتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جب اصحاب کرام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا بلاء الانسان من لسان، بلاء الانسان من اللسان، کہا کہ انسان کی طرف بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ اگر زبان کنٹرول ہو، زبان کے ذریعے سے وہ چیزیں بولیں جو اطاعت پروردگار میں خوشنودی چاہدہ معصومین علیہ السلام کے لیے ہو، تو انسان کی طرف بلائیں نہیں آ سکتی۔ بس اوقات انسان وہ کچھ بول دیتا ہے جو اس نے کیا اس کی نسلوں میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کچھ بول جاتا ہے انسان، ہمیشہ زندگی میں وہ پچھتاوا کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یا انسانوں کے خلق خدا کے پاس تم اگر بولتے ہو تو انسان کو سب سے پہلے اللسان ترجمان العقل، پہلے عقل سے غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد بولو۔ اس کے ساتھ کہ انسان یعنی بلاء الانسان من اللسان، انسان کی طرف بلائیں، مصیبتیں، پریشانی اس کی زبان کے ذریعے سے آ جاتی ہیں۔ اگر زبان کنٹرول میں ہو، عقل کی ترجمانی کے حساب سے، یعنی جو عقل سے سوچ رہا ہے وہ اچھا سوچے اور اچھا بولے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کتابوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کتابوں کو سمجھے تو ہمیں اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں۔ اول ما يحاسبه به العبد یوم القیامہ من الصلاۃ، زندگی میں سب سے پہلے جب زندگی کا انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، قبر کی پہلی شب وارد ہو جاتی ہے، پہلی شب میں پروردگار عالم سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس ملاقات میں سب سے پہلا جو چیز انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، یعنی سب سے پہلا جو سوال پروردگار کی طرف سے ہوگا وہ تمہارے نماز کے بارے میں ہوگا، یعنی نماز دین کا ستون ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کتاب وافی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں بھی، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے ہمارے مورخین نے، علماء نے۔ جب آپ ان کتابوں کی طرف، اہل تسنن کی کتابیں اور اہل بیت کے چاہنے والے محبین کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو نماز کو سب سے بڑی اہمیت دی گئی ہے، نماز کے وقار کی طرف، نماز کی عزت کی طرف، نماز کے خضوع کی طرف، یعنی حضور قلب کی طرف بہت توجہ دی گئی، کیونکہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت ما سواہا، اگر تمہاری نماز قبول ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال قبول ہو گئے، اگر نماز تو رد ہو گئی تمہاری تو تمہارے دوسرے اعمال بھی رد ہو گئے۔ زندگی کے مراحل میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مشکلات آپ کی زبان کی وجہ سے ہے۔ اگر تم وقت کے پابند ہو جاؤ گے، علماء کرام نے اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے روایات کو جمع کیا ہے۔ علامہ حر عاملی نے کتاب الصلاۃ میں ایک روایت نقل کیا ہے، اگر انسان دنیا کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو وہ اول وقت نماز کو یعنی پڑھے۔ اول وقت نماز کو پڑھنے والا شخص دنیا کے اندر کامیابی پاتا ہے، اور دنیا کے اندر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے ہاتھوں سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے وہ کام صادر فرمائے گا، وہ کام انجام پذیر فرمائے گا جو اس نے تو کیا اس کی نسلوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اطاعت پروردگار میں سب سے پہلے پروردگار کی طرف جاتے تھے۔ خداوند عالم نے بھی اس کے کردار سے، اس کے عمل سے وہ کام انجام دیا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ کام
کارآمد ثابت ہوا، وہ آنے والی نسلوں کے لیے تو کیا انسانیت کے لیے وہ ہدایت کے طور پر۔ اکثر علماء جو پابند صلاۃ و صوم ہیں وہ اکثر اگر سفر میں جا بھی رہے ہیں تو اس وقت ٹائم ٹیبل کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ میری نماز قضا نہ ہو پائے، میری نماز کے لیے وقت جو معین ہے اس وقت معین پہ میں نماز کو درک کر سکوں۔ بس اوقات انسان جا رہا ہے راستے میں، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو گزارش کرتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، واقعات ہم نے مشاہدہ کیا کہ ایک شخص، ہم نجف سے کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا حیدریہ کے قریب، یعنی نجف اور کربلا کا ایک بہت یعنی وسط کہلاتا ہے حیدریہ، وہاں پہ اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، 5 منٹ روکے، ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے، تو ڈرائیور نے نہیں مانا۔ جب تھوڑی دیر آگے گئے تو گاڑی بند ہو گئی، وہ شخص ہمارے ساتھ نکلے اور خضوع کے ساتھ وہ جو سامنے مسجد تھی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد وہ گاڑی ٹھیک ہو گئی، پھر چلے گئے۔ بعد میں اس شخص نے اس سے معافی مانگا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم گاڑی روکتے ہیں تو یہ خرابی کا سامنا ہمیں کرنا نہیں پڑتا تھا۔ یعنی الہی بندے اگر اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں، تو وہ جو چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہو جاتا ہے۔ یعنی علماء عرفا جو زندگی کے اندر ہمیں یہ سلیقہ سکھاتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ تم اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کے لیے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرو، تو تم جو چاہو گے پروردگار تمہیں دنیا کے اندر نصیب فرمائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے لیے کہ اگر یہ چیزیں انجام دے تو پروردگار عالم جو ہے نا دنیا کے اندر اس کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، وہ مومنین کرام جو اتباعت عالیہ میں زیارات کے لیے آتے ہیں یا خانہ خدا کی طرف زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد منورہ، مسجد نبوی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے لیے علامہ عسکری محقق، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، کہا کہ جو افراد زیارات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جاتے ہیں یا بیت اللہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے کہ سب سے پہلے تو جب اپنے شہر سے جب وہ نکلتے ہیں تو استغفار پڑھیں، اور جن لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے ان کو حقوق دے دیں، اور جن لوگوں سے کوتاہیاں ہوئی، کوئی مشکل یا کوئی پریشانی میں طلب کلامی ہوئی ہے تو ان سے معافی طلب کریں۔ اس کے بعد جب اس معصوم کی طرف، جس عظیم ہستی کی طرف آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کی طرف جب زیارت کے لیے نکلتے ہیں، اس شہر میں جب پہنچتے ہیں، جیسے کربلا کی طرف زیارت کے لیے آئے، جب زیارت کے لیے کربلا پہنچے تو وہاں کے لیے روایت معصوم میں حکم ہے کہ نہر فرات میں جاؤ اور نہر فرات کے پانی سے غسل کرو، اور اس امام معصوم کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر کے امام کے حرم کی طرف چلے جاؤ۔ جس وقت آپ حرم کی طرف چلے گئے، حرم کے قریب پہنچے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حرم کے پاس جب پہنچے تو جیسے ہی اس روضہ مقدس نظر آیا تو اپنے آپ سے مخاطب ہوئیے، اور اس کے بعد اس امام معصوم کی طرف مخاطب ہو کے کہیں کہ پروردگار تو نے یہ توفیق ہمیں بخشی کہ اس عظیم امام کی زیارت کے لیے، اس حجت خدا کی زیارت کے لیے اور اس کے روضے میں حاضری کے لیے مجھے یہ توفیق بخشی ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ کے بارگاہ میں یہ شکریہ کے الفاظ اپنی زبان سے کہیں، اور اس کے بعد جب آپ کہیں تو اپنے جتنے گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانی میں جو جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کے لیے استغفار پڑھیں۔ علامہ محقق عسکری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھو، اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو 70 مرتبہ پڑھو، اگر 70 مرتبہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم 10 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ جب استغفار پڑھیں، زری کی طرف اپنے آپ کو جب آگے بڑھا رہے ہیں تو جیسے ہی زری نظر آتی ہے تو یہاں پہ مرحوم آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ ہے، یہ علماء عرفا میں سے گزرے ہیں، سید علی قاضی طباطبائی جو وادی السلام میں دفن ہیں، بہت سے مومنین یہاں آ کے ان کے روضے میں، ان کے قبر میں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ انہی سید قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے ہے آیت اللہ شیخ بہجت۔ وہ فرماتے تھے کہ جب امام معصوم کے زری کے قریب اپنے آپ کو پاؤ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب جانے سے پہلے، اس کے زری کی طرف جانے سے پہلے شغرب، مغرب، شمال، جنوب کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد شغرب، مغرب، شمال، جنوب کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے زیارت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، کہ جب زیارت کی نیت کر کے جب آگے بڑھیں گے
اذن دخول زیارت جب پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیش کیا امام کے حرم کے پاس، اس وقت جب زری تمہارے لیے نظر آ جائے، تو یہاں پہ ایک لطیف جملہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب اپنے آپ کو زری کے قریب پاؤ، جب زری کا دیدار ہو اپنی آنکھوں سے، تو کہیں مولا میں اس قابل تو نہیں تھا کہ میں آپ کے روزے کا دیدار کر سکوں۔ خدا گواہ ہے کہ اس حرم مقدس میں جتنے فرشتے معمور ہیں، جتنے ملائکہ معمور ہے، تمام فرشتوں کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پروردگار نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، مجھے اس جگہ تک پہنچایا ہے، اس عظیم حجت خدا کی زیارت کے لیے، ان کے فاتحے کے لیے، ان کے دعاؤں کے لیے مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ تو مولا مجھے یہ توفیق دوبارہ بھی نصیب فرمائے، اگر میری یہ زیارت قبول ہے، مقبول ہے، تو میرے ان آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر جو ہے نا آنسو ٹپکیں، یعنی مکھی کے پر کے برابر اگر تمہاری آنکھ نم ہو گئی تو سمجھ لینا آپ کی زیارت بھی قبول ہے، تمہارے لیے بلاوا دوبارہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے طفیل بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری تمام دعائیں بھی مستجاب ہوئی ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ نے دعائیں کیا ہیں وہ دعائیں بھی قبول ہو گئی ہیں، اس لیے کہ تمہارا جب گھر سے نکلنا قربت خدا کے لیے تھا، یعنی قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا۔ جب جس سرزمین پہ آپ پہنچے ہیں وہاں پہ غسل کرنے کے بعد، اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد، اس عظیم معصوم، اس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار پڑھا، اور گناہوں کی معافی کے استغفار کے بعد اپنے آپ کو آگے پیش کیا، اس کے بعد شرق مغرب شمال جنوب کے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد مومنین و مومنات کی طرف سے نیابتاً زیارت بھی پڑھ لیا۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی مومن تم سے یہ التجا کرے کہ قبلہ آپ گئے تھے زیارت پہ، محترم آپ زیارت پہ گئے تھے، ہمیں تو بتایا نہیں ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں ہے، تو آپ قول معصوم کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کے تمام مومنین کے لیے دعا کیے ہیں، ان تمام مومنین میں آپ بھی شامل تھے، آپ کے مرحومین بھی شامل تھے، میں نے تو سب کو دعا کیا۔ انسان کا عمل اگر پوری دنیا کے مومنین کے لیے ہو، تو اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا اٹھنا اطاعت پروردگار کے لیے ہو تو وہ عبادت میں شمار ہوگا، اس کی عبادت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت کبھی بھی ریاکاری میں شمار نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جب اپنے آپ کو پیش کرو تو ایسا پیش کرو کہ حضور قلب ہو، اگر آپ کی نیت میں کوئی بھی چیز یعنی غیر خدا کا شامل حال نہ ہو، یعنی اگر کسی معصوم امام کی زیارت پہ گئے ہیں تو بھی وہاں پہ اس امام کو حجت خدا سمجھتے ہیں، یعنی اس کو سب کچھ نہیں سمجھتے ہیں، آپ حجت خدا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کرامات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ امام معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ان کو عصمت ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے یہ حجت خدا بنے ہیں۔ میں اس حجت خدا کے پاس آیا ہوں، جو کچھ کمالات اس امام معصوم کے پاس ہیں وہ اللہ کی جانب ہے، من جانب اللہ کی جانب سے۔ جب آپ اس کو امام برحق سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ اس کو امام برحق سمجھتے ہیں نبی کی طرف سے، آپ اس کو امام برحق سمجھتے ہیں، حجت خدا سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو آپ اس کو نمائندے پروردگار سمجھ کے وہاں جاتے ہیں، تو وہاں کے جتنے فرشتے اس قبر مطہر پر معمور ہیں وہ بھی گواہ رہیں گے، اور آپ کے اعمال بھی مقبول ہو جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے جو انسان کے لیے اور میرے لیے نصیحت ہے، کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، عبادت انجام دے دیتا ہے، عبادت کی طرف اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس میں حضور قلب ہونا ضروری ہے۔ یعنی حضور قلب سے مراد کیا ہے؟ تمام دنیا کی ہر چیز کو بلا کے رب کو مد نظر رکھے۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، اے علی، اگر تم حضور قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو گے اور اس 2 رکعت نماز کے دوران دنیا کا کوئی تصور تمہارا دماغ میں نہیں ہوگا، تو میں تمہیں ایک اونٹ عطا کر دوں گا، ایک تمہیں اونٹ دے دوں گا۔ ایک شخص نے پیغمبر کو ہدیہ دیا تھا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمام اصحاب کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اصحاب کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، لیکن مولائے کائنات امیر المومنین نے کہا، نعم یا رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول گرامی قدر نے فرمایا، صلی یا علی، صلی اللہ علیہ، کہا کہ اے علی تو نماز پڑھو، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ جب مولائے کائنات نماز پڑھنے کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک جبریل امین کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین جب نازل ہوئے
تو اس کے بعد پیغمبر اکرم کو سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، جو آپ نے مراد پائی ہے، یعنی جو آپ کو ہدیہ ملا ہے، اس ہدیے میں سے ایک اونٹ علی کو ہدیہ کیجیے گا۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جبریل امین کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ میں نے تو شرط لگائی ہے کہ فقط حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھے، اس میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ علی نے آخری تشہد میں یہ دماغ میں یہ سوچا ہے کہ مجھے ان دونوں اونٹ میں سے صحت مند اونٹ مجھے ملے۔ تو تب پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوئی جبریل امین کے ذریعے سے، کہا جبریل امین پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ ہوئے، کہا علی نے جو آخری تشہد میں سوچا ہے، ان میں سے اگر صحت مند اونٹ ملے، اور سب سے اس اونٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں راہ خدا میں اس کو صدقہ کر دوں گا۔ یعنی اس نے جو سوچا ہے وہ بھی اللہ کے لیے سوچا ہے، اس نے جو تصور کیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے تصور کیا۔ کہا کہ جو حضور قلب کے ساتھ، اگر اس کی مراد میں، اس کی نیت میں، اس کے قلب میں اگر اللہ مد نظر ہوگا، اللہ کی خوشنودی اگر اس میں شامل ہوگی، تو یہ دنیا کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بلکہ یہ عین عبادت ہے، اور اس عبادت کا ثواب بھی دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے عمل میں حضور قلب کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور وہ مومنین و مومنات جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ رہے تھے، آج ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرمائے، منازل آخرت کو ان کے لیے آسان کرے، ان کے گناہان کبیر و صغیرہ معاف فرمائے۔ اور وہ مومنین مومنات جو آج ہم میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل و عاجلہ عنایت فرمائے، ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور وہ مومنین مومنات جنہوں نے بے شمار دعاؤں کے لیے ہم سے التماس کہا ہے، اللہ رب العزت ان کی شرعی دلی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دعائے امام زمانہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔